صدر ٹرمپ کا ایران پر تازہ حملوں کا حکم، ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بمباری کا امکان، ممکنہ کارروائی میں اسرائیل کی شمولیت بھی متوقع، امریکی اخبار ایکزیوس اور وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف آپشن زیر غور ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ کابینہ اجلاس میں ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، کہا ایران پر سخت حملے کریں گے، ایک وقت آئے گا وہ خود بولیں گے، اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کی صورت میں امریکہ کو سخت جواب کی دھمکی، ایرانی سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے امریکی حملہ دیوانگی ہوگا، صہیونی حکومت کے اہم انفراسٹرکچر اور خطے میں امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا جامع منصوبہ تیار ہے۔ کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے، اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے۔ ونس دے نو دیٹ دی اسٹیٹ از ٹیلنگ دیم ویری کلیئرلی کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ۔ دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے یا ہم انہیں ختم کر دیں گے، اب بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں، ہم ان کا شکار کر رہے ہیں، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو 100 گنا تکلیف دیں گے جو قیامت تک یاد رکھیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ، کہا بھارت اور افغانستان کا مشترکہ ایجنڈا دہشت گردی ہے، افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، دہشت گردی میں افغان باشندے ملوث ہیں، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور ان کے بھارت میں بیٹھے ہینڈلرز اب سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 40,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، بلوچستان میں 31,000، خیبر پختونخوا میں 7,177 آپریشنز ہوئے، 2,084 دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردی کے واقعات میں آرمی کے 303 جوان، 322 عام شہری شہید ہوئے۔ غریب کا بچہ نارمل سٹیزن پڑھے نہ، ترقی نہ کرے، وہ انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، فوج میں نہ جائے، اکانومسٹ نہ بنے، ایگریکلچرسٹ نہ بنے، کاروبار نہ کرے، کچھ نہ کرے، کیوں؟ وہ میرا غلام رہے، وہ میری ذمیادوں کا ڈرائیور چلے، کیونکہ میں خواص ہوں۔ I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism. سردار اور ایلیٹ ہی بلوچستان کا مسئلہ ہے، کئی سردار دہشت گردی میں ملوث ہیں، کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کرائیں گے، یہی سردار غریب کے بچے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، ہم ان سے نہیں بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہارٹ اسٹیٹ وہ ہے جہاں تمام معاملات آئین و قانون کے مطابق ہو، آئین و قانون سب کے لیے برابر ہے، ریاست سے وفادار ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہی ہماری پہلی اور آخری پہچان ہے۔ سردار لیوس کو ذاتی فورس سمجھتے ہیں، بلوچستان کے حالات بارے جان بوجھ کر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان میں دہشت گردی کے ثبوت میڈیا کو دکھا دیے، بتایا جن افراد کو مسنگ کہا جاتا ہے وہ کہیں کسی لڑائی میں مارے جاتے ہیں، مسنگ افراد ایسے ہیں جو بی ایل اے میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں، بلوچستان سے لوگ خود کہتے ہیں ہمارا بھائی یا بیٹا مسنگ ہو گیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، بلوچستان کی پولیس ان بدماشوں کو رگڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے، پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ ٹنگ ہے، کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا۔ اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے، کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، حقوق کے نام پر گیم چلائی گئی، مقاصد کچھ اور تھے، ڈنڈے کے زور پر مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کشمیریوں کی آواز ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ پکا ہے، وسائل کی بات کریں تو سب سے زیادہ حصہ کشمیر کو ہی ملتا ہے، 1 لاکھ سے زائد فوجی کشمیری ہیں۔ ذاتی رائے جو سی ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے دی ہے، اینڈ دیٹ از فرام ہز پوزیشن آف
which position of information and what his understanding is. ہماری رائے, میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ہماری رائے یہ کہ دیر از اے نیڈ فار بیٹر گورننس, اینڈ یہ رائے جو سی ہے آج نہیں ہے, یہ رائے ہماری, آپ ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں, اینڈ فار دیٹ گورننس ہیز ٹو امپروو. محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا اچھی حکمرانی کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے. نیشنل ایکشن پلان پر تمام جماعتیں متفق ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے. تمام سیاستدانوں اور جماعتوں کی خواہش ہے کہ مسائل حل ہوں. مسائل حل نہیں ہو رہے, مطلب گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. آبادی 4 گنا بڑھ گئی اور صوبے وہی 4 ہیں. اس پر ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا فیصلہ ہم نے نہیں, عوام نے کرنا ہے. پاکستان غازہ امن منصوبے کے تحت غازہ میں ہتھیاروں کے خاتمے پر عمل درآمد کو خوش آئند سمجھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ثالثی کرنے والے ممالک امریکہ, مصر, قطر اور ترکیہ کی کاوشوں کی ستائش. اپنے ایک بیان میں کہا صدر ٹرمپ کی سربراہی میں غازہ امن بوٹ کی ایک انتہائی اہم کامیابی ہے. پاکستان امید رکھتا ہے کہ غازہ امن منصوبے کے تحت تمام طے شدہ نکات پر عمل درآمد کیا جائے گا. فلسطین کے عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے گا. کشمیر کے بارے دیے ہر بیان پر قائم ہے. مہاجرین نے قربانیاں دیں, ان کے پیارے شہید ہوئے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی پاکستان سے محبت. 60 سال سے بیرون ملک بیٹھے مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں. مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کی بات کو قابل قبول نہیں. مقبوضہ کشمیر میں لوگ پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان کا پرچم محبت اور وابستگی کی علامت ہے. ریاست کو اس وقت سیاست کی نہیں, ریاست کو ریاست کی ضرورت ہے. کسی کا باپ اس ملک کو توڑ نہیں سکتا ہے کہ ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. اگر آپ رائے حق پہ آنا چاہتے ہیں, پھر اگر آپ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, 1 انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. شہداء پر سیاست قابل قبول نہیں. سیاست کو دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں ATF اسکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا بلوچستان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا. معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے مذموم اذان ناکام ہوں گے. بلوچستان میں جلد امن کا سورج آب و تاب سے چمکے گا. راہ حق کی طرف آنے والوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. کشمیر کی سرحد پر کھڑا ہمارا سپاہی صرف سرحد کا حفاظت نہیں کرتا, وہ اپنا گھر, اپنا ماں باپ, اپنے بچے چھوڑ کر, اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پاکستان کی فوج ہمارا ریڈ لائن ہے. پاکستان کی فوج ہماری ریڈ لائن ہے. ہمارے سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں بننے چاہیے. وہ قوم کا فخر ہے. ہمارے شہید فوجیوں اور پولیس کے جوانوں کی قربانی کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام. کہا وادی کشمیر کو جنت نظیر بنانا چاہتا ہوں. کشمیر کے مسائل پر پہلا حق کشمیریوں کا ہے, اپنا فیصلہ خود کریں گے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکرات کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم. مسلم لیگ نون نے بھی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شواہد پیپلز پارٹی کو پیش کر دیے. پیپلز پارٹی جوابی شواہد کی روشنی میں مرکزی قیادت سے مشاورت کرے گی. دونوں جماعتوں کے مابین مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ کسی بھی وقت ہونے کا امکان. ہم گئے تو سب اکٹھے جائیں گے. وفاقی وزیر امیر مقام کا بلاول بھٹو زرداری کوالٹی گنتی کی دھمکی پر جواب. کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خود اسی نظام کا حصہ ہے اور اہم آئینی عہدوں پر فائز ہے. میرپور کے عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا. پیپلز پارٹی جائزہ لے کہ عوام نے اسے کیوں مسترد کیا. آزاد کشمیر میں حکومت اور انتظامیہ پیپلز پارٹی کے زیر اثر ہے, اس لیے بے بنیاد الزامات لگانے کے بجائے عوامی فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے. آزاد کشمیر کا دوسرا انتخابی مارکہ کل ہوگا. مظفرآباد ڈویژن کی 9 مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوگی.
जिला मुजफ्फराबाद की 5, जेहलम वैली और नीलम की 2-2 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 6,57,710, मुहाजिरीन जम्मू की 6 नशिस्तों में 4,05,105 और मुहाजिरीन वैली कश्मीर की 6 नशिस्तों में 33,577 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। LPG 12 रुपये 88 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,000 रुपये हो गई। नई कीमतों का इतला 1 माह के लिए होगा।